شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت نجمیہ علیہ السلام اور حضرت یرمیہ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں پارہ 3 سورۃ بقرہ رکوع 30 میں آیا ہے۔ آپ کا نسب نامہ آپ کے والد مادہ کے نام میں اختلاف ہے اور تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تورات اور حضرت وہب بن منبع اور کعب الاحبار سے منقول روایات سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ آپ بخت نصر کے حملہ بیت المقدس کے زمانہ میں صغیر سن تھے اور 40 سال کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب فقیہ پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو منصب نبوت عطا ہوا اور حضرت نجمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رشت و ہدایت کا فرض انجام دے رہے تھے اور اردو شعر کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی مشکلات کے متعلق تعمیر بیت المقدس کے دور کے سلسلہ میں شاہی دربار میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارات جب حد سے تجاوز کر چکی اور انہوں نے ظلم و فساد کا بازار گرم کیا تو خدا تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر حضرت یرمیہ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ بنی اسرائیل میں منادی کرو کہ وہ ان حرکات و بد سے باز آ جائیں ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ خدا کے نبی نے جب خدا کا پیغام ان کو پہنچایا تو انہوں نے کوئی بات بھی قبول نہ کی، ظلم و شرارات میں اور اضافہ کر دیا اور اللہ کے نبی سے مذاق کرنے لگے اور ان کو قید کر لیا۔ اس حالت میں بھی حضرت یرمیہ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سزا دلائی۔ بیت المقدس کی ویرانی کا پہلا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصی کی وفات کے بعد بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بد عملی اختیار کر لی تو مصر کا بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونا اور چاندی لوٹ کر لے گیا مگر شہر اور مسجد کو منظم نہ کیا۔ دوسرا واقعہ اس سے تقریباً 400 سال بعد پیش آیا۔ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر مسجد اور شہر کو بھی نقصان پہنچا۔ تیسرا واقعہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کے دور میں بنی اسرائیل میں صدقیہ نامی بادشاہ تھا، اس نے بھی انبیاء کی بات نہ مانی اور خدا کی نافرمانی کرتا رہا تو اس پر بخت نصر مسلط ہوا جو بنی اسرائیل کے اوباش قسم کے بادشاہوں کے لیے قہر الہی کا نمونہ تھا۔ اس نے یروشلم اور ہیکل کے سب مال و اسباب کو جمع کر کے تمام شہر اور ہیکل میں آگ لگا دی اور سب کو جلا کر راکھ کر دیا اور ہیکل اور شہر کی بنیادوں تک اکھاڑ کر میدان بنا دیا۔ ہزارہ مرد زن کو قید کر کے بابل پہنچا دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز اور عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد کے لیے سونے چاندی اور جواہرات یاقوت اور زمرد سے بنایا تھا۔
پھر میں نے عرض کیا کہ پھر یہ بیت المقدس سے سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا۔ اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی۔ اس کا لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کو قید کر لیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال، سونے چاندی اور جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر اپنے ملک لے گیا۔ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی مشقت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو بخت نصر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، جس نے بابل کو فتح کر کے بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا، اور جتنے اموال بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب بیت المقدس پہنچا دیے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی چیخیں نکل گئیں اور وہ اس تباہی و بربادی میں کڑتے اور روتے رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔